السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد القادر۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہوں حضور وقار ملت کا ایک بہت ہی شاندار ویڈیو لے کر کے بیان کا، جس کے اندر ہمیں ایک ہی بیان کے اندر 3 واقعات سننے کو ملیں گے۔ ایک واقعہ جو کہ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بہروپیے سے جڑا ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ بادشاہ ہارون رشید اور حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا ہے، اور تیسرا واقعہ حضور اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث اعظم کی اولاد سے جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے حضور وقار ملت کے اس خوبصورت بیان کو ہم سنتے ہیں۔ یہ دل والوں کی محفل ہے اور دل والوں کی باتیں بڑی اچھوتی ہوا کرتی ہیں، بڑی الگ قسم کی ہوا کرتی ہیں اور دل لگتی ہوئی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ دل لگتی ہوئی باتیں۔ ایک صاحب تھے، ان کا کام تھا، وہ بہروپیے تھے۔ اپنے یہاں ہوتا ہے نا بہروپی، اپنے ابھی تو نہیں چلتے، ابھی تو ظاہر سی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے کئی وینیوز آ چکے ہیں، یہ اسمارٹ فون آ گیا ہے، اس پہ کبھی ریلز چلتی ہیں، کبھی پوسٹ آتی ہیں، کبھی کچھ، مگر کئی وینیوز جو ہیں اب آ گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں بہت کم لوگوں کے پاس دل بہلانے کے سامان تھے، تو اس وقت ایک فن چلتا تھا لوگوں میں، بہروپیے پن کا۔ اس میں ایک بہروپیہ ہوتا تھا، کبھی وہ پولیس کے کپڑے پہن کے چلا ہے، کبھی کوئی دوسرے کسی قسم کی پوشاک پہن کے چلا ہے، اور وہ مطلب آ کے لوگوں کو بن کے بتاتا تھا کہ بھائی ہم ایسے ہیں، اور پھر وہ پیسے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا اورنگزیب کا، اور اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ان کے یہاں پر پڑوس میں ایک بہروپیہ رہا کرتا تھا۔ تو بہروپیہ جو تھا وہ ہمیشہ روپ دھارن کر کے آتا تھا اورنگزیب کے سامنے، اور اورنگزیب ہمیشہ پہچان لیتے تھے، اور جب پہچانتے تھے تو وہ بیچارہ مایوس ہو کے لوٹ جایا کرتا تھا بغیر انعام پائے ہوئے۔ ایک مرتبہ اورنگزیب نے اس پہ ترس کھا کے کہا، اچھا سن، جس دن تو اپنے روپ سے مجھ پہ اپنا اثر ڈال دے گا اور میں تجھے نہیں پہچان پاؤں گا، اسی دن میں تجھے اپنی آدھی بادشاہ دے گا۔ کیسا بہروپیہ نے ٹھیک، اس نے چیلنج ایکسپٹ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ شہر کے باہر وہ نکلا، اور وہاں پہ پہاڑ تھا، پہاڑ میں گفا تھی، وہ گفا میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب صاحب کئی دن گزرنے کے بعد داڑھی اور بال اس کے جو ہے اس نے چھوڑ دیے، تو کافی لمبے ہو گئے، اور کالے رنگ کی اس نے ردا پہن لی اور کالے رنگ کا تہبند، اور یہ پہن کر صاحب یہ وہاں پہ بیٹھ گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ کسی راہگیر کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس نے دیکھا، تو آج کل تو آپ جانتے ہی ہو کہ 2 ہی لوگ چلتے ہیں، یا تو دادا یا بابا، ہے کہ نہیں؟ 2 ہی لوگ کا زمانہ ہے، یا تو دادا کا زمانہ ہے یا بابا کا زمانہ ہے۔ تو صاحب ہوا کچھ اس طرح کہ اس نے دیکھا کہ ارے بابا بیٹھے ہیں، تو گیا کہنے لگا، بابا ہمارے فلانے کام رکے ہوئے ہیں، کچھ دعا کر دو۔ اب بہروپیہ نے ایسے کر کے اوپر دیکھا، اس نے کہا اچھا یہ مجھے بابا سمجھ رہا ہے، پہنچا ہوا سمجھ رہا ہے، کہنے لگا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ تو ابن صاحب ایسے کر کے بن کے ہاتھ اٹھائے، اور انہوں نے کچھ ایسے پڑھ رہے ہیں اس طرح سے اپنے ہونٹ ہلائے، اور تھوڑی دیر بعد جس کام کو اس نے کہا تھا اس بندے نے، خبر آئی کہ وہ کام بن گیا۔ وہ کام بن گیا، اللہ کا حکم، وہ کام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بھرم رکھتا ہے، اور اللہ پتہ نہیں کس کا کس میں بھرم رکھ لے۔ اللہ بے شک حق ہے، کس وقت کس کا بھرم رکھ لے۔ دیکھو مجھے بعد میں بات یاد آتی ہے، ایک بندہ خدا، ایک بات ابھی اس میں واپس آؤں گا اپنی، پہلے ایک بات مجھے اور جو یاد آ گئی وہ سن دو۔ ایک پاگل سا دیوانہ سا بندہ، وہ شہر کی بہت بڑا حلوائی تھا، اس کی دکان کے باہر جا کر وہ جلیبیاں تل رہا تھا، جا کے کھڑا ہوا، کہنے لگا
पाव भर जलेबी दे वरना तेरी सारी दुकान उलट के रख दूंगा। अल्लाह। तो साहब उसने कहा चल चल जा जा यहाँ से, तू क्या उल्टेगा, पहले अपनी हालत देख, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, तन ढकने को तेरे पास कपड़ा नहीं है, इतना लागर तेरा जिस्म है, तू क्या करेगा, चल निकल यहाँ से, आगे बढ़। कहने का नहीं, मैं तेरी दुकान उलट दूंगा, मुझे पाव भर जलेबी अब दे। अल्लाह। बस ये दोनों में बात चल रही थी, तकरार चल रही थी। तो वहां पे शहर के एक साहिब कश बुजुर्ग गुजरे और वो साहिब कश बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने तकरार देखी, खामोश होकर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो कहने लगे हलवाई से कि जल्द अज जल्द पाव भर जलेबियां लेकर इसको दे दे और उसको रवाना करे यहाँ से। तो हलवाई कहने लगा क्यों? कहने लगा सुन, तूने सही पहचाना इसको, ये खाली है, इसके अंदर कुछ करामत नहीं है, और मैंने कष्ट से पता किया है कि इसका पीर भी खाली है और इसके पीर का पीर भी खाली है। इसके ऊपर तक 4 पुश्तों तक तरीकत की सब के सब खाली है, मगर 5वीं पुश्त पे जो इसका दादा पीर है, अल्लाह अकबर, मैं रोंगटे खड़े होने को याद आया, अल्लाह अकबर, 5वीं पुश्त पर जो इसका दादा पीर है, वो इस बात पर तैनात है कि मेरे मुरीद के जबान से कुछ निकले और मैं पूरा करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो इंतजार कर रहा है कि उसका मुरीद ये दीवाना सा, लागल सा, पागल सा, मजनून सा कुछ कहे और तेरी दुकान उलट दूंगा। वो इस बात पर, वही मैं कह रहा हूँ कि भैया कभी भी किसी के जाहिर पे मत जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला किसको कैसे नवाज दे, है कि नहीं? अल्लाह किसको कैसे नवाज दे। बहरुल दाना उनका तरीका था कि वो ऐसे एक आसा था उनके पास, तो वो आसा को ऐसे अपने पकड़ के और टांगों के बीच में रख के, और वो थे मजूब थे, कलंदर थे, ये कहते दौड़ते थे बगदाद की गलियों में। हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद अब्बासी का जमाना था। ये कहते दौड़ते थे कि चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब साहब हाँ चल मेरे घोड़े। हारून रशीद की बीवी जुबैदा बहुत बड़ी मोतकिला थी उनकी, मगर हारून रशीद भाई खलीफा तो खलीफा ठहरे, है कि नहीं? खलीफा तो खलीफा, बादशाह तो बादशाह। तो साहब एक दिन रास्ते में मिल गए बहरुल दाना हारून रशीद को। तो हारून रशीद कहने लगे रुको रुको, ये बताओ कि अल्लाह बंदे को अपना वली कैसे बनाता है? बंदा अल्लाह का दोस्त कैसे बनता है? वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सा तरीका है कि जिसके जरिए बंदा अल्लाह का वली बनता है? बहरुल दाना ने जवाब में अपना डंडा लिया और टांगों बीच में रखा, कर लेके चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, दौड़ के निकल गया। अब ये कहाँ पकड़े? एक दिन सुबह सुबह हारून रशीद अपने महल के बालकनी में खड़े थे, तो नीचे से ये बहरुल दाना गुजरे और उनकी बालकनी की ऐन नीचे जाके खड़े हो गए। बहरुल दाना खड़े हो गए। हारून रशीद ने अपने दारोगा को बुलाया और कहा सुनो, फंदा डाल के इनको ऊपर खींच लो यहीं से। तो दारोगा ने जो है वो रस्सी का फंदा बनाया और डाला नीचे, और यहाँ पे उनके बगलों में फंसा के उसको, और ऊपर जैसे कुएं में से डोल खींचते हैं ना, वैसे ऊपर खींच लिया। बहरुल दाना हवा में लटक रहे। कहने ये क्या है मेरे मुंह में, ये क्या मामला है, आपने हमें क्यों घसीटा ऊपर? कहने लगे तुमने उस दिन हमारा जवाब नहीं दिया था, तुम भाग गए थे। आज हमको बताओ कि अल्लाह बंदे को अपना वली किस तरह बनाता है? कहने लगे सुन, मैं नीचे से जा रहा था, अपनी मस्ती में मस्त था मैं, मुझे ऊपर किसने खींचा? कहने लगे हमने।
کہنے کہ بندہ اپنی مستی میں مست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کب عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو اپنی مرضی سے اوپر نہیں آیا نا، ہے نا. تو نے اپنے دروگا کو مسلط کیا کہ بہلول کو پھندا ڈال کے اوپر لے لو. اللہ جب چاہتا ہے اپنے کسی بندے کو ولایت بخشتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یاد آئی. مالرے میں میری 8ویں پشت کے دادا جن کی تاریخ ولادت ابھی گزری ہے، تاریخ وفات جن کی ابھی گزری ہے. کون؟ ابو الفضل آل احمد اچھے میاں، 17 ربیع النور جن کا تاریخ وصال. ابو الفضل آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا تھے وہ اللہ جانے، خدا جانے. ہم لوگ کیا مرتبہ جانتے ہیں انسان. میں کہتا ہوں کہ وہ نہایت وہ شخص کم عقل ہے جو بزرگوں کے مرتبوں کو آنکے کہ فلانا بزرگ فلانے نمبر پہ ہے اور فلانا بزرگ فلانے نمبر پہ ہے. حق ہے حق ہے حق ہے. نمبر دینے والے ہم نہیں ہیں، جی سمجھ رہے ہو. مرتبہ دینے والا اللہ ہے. جو نمبر دیتا ہے گویا وہ مانوی طور پر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. مطلب وہ اس بات پہ فائز ہو گیا کہ وہ نمبر دے گا. بزرگوں کو نمبر دینے والی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی. بہرحال ابو الفضل آل احمد اچھے میاں، ابو الفضل آل احمد اچھے میاں صاحب کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ نقیب البغداد میں، یعنی سادات کی جو کمیٹی ہے وہاں پر بغداد میں، اس جماعت کے نقیب نے حضور غوث پاک کے 8ویں پشت کے پوتے کو بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے جالوں کے برکاتیوں، اے بندیل کھنڈ کے برکاتیوں، تم کو معلوم ہے کہ تمہارے مرشدوں کی توتی بغداد میں ہوتی ہے. سبحان اللہ بغداد نے بھیجا ان کے پوتے کو ہمارے آقا اور مولا حضور ابو الفضل آل احمد اچھے میاں کے پاس. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہماری گردنوں کے مالک، ان کی 8ویں پشت کے پوتے کو بھیجا کہ جاؤ مالرا میں، مالرا نام کی جگہ ہے ہند میں، ہند کے شمال میں ایک جگہ ہے مالرا نام ہے اس کا، اور وہاں پہ ایک فقیر رہتا ہے. جاؤ. تو صاحب وہ آئے اچھے میاں صاحب کے پاس، اور آتے ہی کہہ رہے اچھے میاں صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر اذکار چل رہے تھے. آتے ہی عرض کرنے لگے حضور میں بغداد سے آیا ہوں، اور میں کیوں آیا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہوں. ہاں میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں. تو ابو الفضل آل احمد اچھے میاں صاحب اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائیں، ہوتا ہے نا کچھ لوگ چائے سے زیادہ کیٹلی جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، یہ سنا ہے تم نے نہیں کہا ہے نا. تو کچھ منہ چڑے مرید پاس میں بیٹھے تھے، کہنے لگے ارے میاں کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ولایت کو کیا آپ نے حلوہ سمجھ رکھا ہے کہ پلیٹ رکابی میں سے اٹھایا اور کھا لیا؟ اچھے میاں صاحب برہم ہوئے، آپ کے چہرے پر برہمی کے آثار نمودار ہوئے، ناراض ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا سنو، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، بے شک جسے چاہے اپنا ولی بنا دے اور جیسے چاہے اپنا ولی بنا دے. پھر حضور اچھے میاں صاحب رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے ان صاحبزادے نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے خاندان میں اوپر سے ایک درود کا صیغہ چلا آتا ہے جسے صلاۃ الختام کہتے ہیں. آپ نے بٹھایا ان کو اور زانو سے زانو لگا کر ان کو صلاۃ الختام کا وہ ایک خاص درود شریف ہے ان کو تعلیم فرمایا. آپ نے وہ درود شریف پڑھا
اور فرمایا بیٹے جاؤ اور رات کو اس درود کا ورد کرنا. صاحبزادے گئے، اگلے دن صبح میں واپس آئے تو جو پہلے آئے تھے پہلے دن آئے تھے اور جو اب دوسرے دن آئے تو چہرے کے آثار میں بہت فرق تھا. چہرے پر اللہ کے نور، سبحان اللہ سبحان اللہ نور کی تجلیات، سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تجلیات جو ہے ان کے چہرے سے ظاہر، لوگ دور سے ان کی طرف آکرشت اور کھنچے ہوئے جائیں. سبحان اللہ. اچھے میاں صاحب کی بارگاہ میں آئے اور قدم بوس ہوئے، عرض کرنے لگے سرکار آپ کا بہت شکریہ. عرض کیا کہ سرکار کل رات کو میں صلاۃ الختام پڑھتے پڑھتے سو گیا اور میں کیا سویا کہ میری سوئی قسمت جاگ گئی. آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بیٹے آل احمد نے تمہیں جو صلاۃ ختام تعلیم فرمایا وہ ہم تمہارے لیے اللہ کی جانب سے بشارت لے کے آئے ہیں کہ اللہ نے تم کو اپنا ولی بنایا. سبحان اللہ اور جا کر ہمارا سلام کہنا اس سے، ہمارے بیٹے آل احمد سے، اور کہہ دینا کہ اس صدی کا مجدد ہمارا بیٹا آل احمد اچھے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں اپنے واپس آ جاؤں. وہ جو بہروبیہ تھا سبحان اللہ شروع ہوئی نا، جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا؟ ہاں مدینے سے چلے، کچوچا سے چلے، بغداد پہنچے اور پھر اجمیر. جی کچوچے سے چلے بغداد، اجمیر پہنچے، بغداد پہنچے اور پھر اجمیر. مدینے کے لیے بغداد سے ہو کر نکلتے ہیں. تو صاحب ہم لوگ کہیں بھی گھوم کے آئے لیکن ہماری منزل تو مدینہ ہے کہ نہیں؟ ہم کتنا ہی گھوم لیں، ہم کتنا ہی گھوم لیں، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہماری لگام جن بزرگوں کے ہاتھ میں گھومنے دے دیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہماری لگام جن بزرگوں کے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں گھومنے نہیں دیں گے. گھوم گھوم کے آؤ گے تو بیٹا ہمارے پاس ہے نا؟ سبحان اللہ آؤ گے تو بیٹا ہمارے پاس. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بابو ہمارے پاس تو گارنٹی ہے کہ یہ کھڑے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے گھومنے کو تم نے دیکھا ہے، ہمارے گھومنے کو تم نے دیکھا ہے، ہمارے دادا کو نہیں دیکھا جن کے ہاتھ میں ہماری لگام ہے، غلامی کا پٹا ہمارے گردن میں ہے. ہم گھوم آئیں گے، ان کی گارنٹی تو گھوم رہے ہیں، وہ کہہ رہے تو ہم تم کو بچا لیں گے. تم سوچو کہ تمہارا کیا ہوگا. مگر فکر مت کرو، ہم ہیں، انہوں نے ہماری گارنٹی دی ہے اور ہم تمہاری لیتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. دیکھو ہم یہ تو دعویٰ الحمدللہ ہم کبھی نہیں کرتے. من عالم کے من تعلم، ہم کیا ہے جانتے ہیں، ہم اپنی حقیقت پہچانتے ہیں. ہم کبھی بھی کوئی بہت بڑی بزرگی یا متقی ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کرتے. بس اتنا ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. زید کی اولاد میں ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. حسین کے ونشج ہونا یہ ہماری ہاتھ میں نہیں تھا. امام حسنین کا ہمارا جد ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، سبحان اللہ اللہ کا فضل ہے. تو ہم تمہاری گارنٹی یہ بول کے دے رہے ہیں، ایک بات بول کے دے رہے ہیں تمہاری گارنٹی کہ ہم برے صحیح کتنے صحیح، جتنے صحیح
مگر اے مسلمانوں، اے میرے جانون کے بھائیوں، اے میرے برکاتیوں، میرے پیر بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا کہ، اور یہ میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں ہمیشہ، بالکل پریکٹیکل، کوئی جذباتی بات نہیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ پانی کتنا میلا سہی، اس میں کتنی مٹی پڑی ہو، اس میں کچھ بھی پڑا ہو، مگر آگ بجھانے کا کام آتا ہے۔ حق ہے، آگ بجھانے کا کام آتا ہے۔ حق ہے، اس بات کو ہمیں یاد رکھنا، حق ہے، حق ہے، جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ یاد رکھیں اس بات کو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانی کتنا میلا سہی، آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ میں بہت کچھ اشاروں میں کہہ رہا ہوں، حق ہے حضور، حق ہے، ہمارے تو اشارے ہی جان لے والے۔ حق ہے حضور، بالکل حق ہے۔ اگر ہم واقعی میں الفاظ بولنے لگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ تو ہم تو صرف اشارے کرتے ہیں، عمل سے علی کے یہ ثابت ہوا ہے، عمل سے علی کا یہ ثابت ہوا ہے، عمل سے علی کے یہ ثابت ہوا ہے کہ اصل عبادت تیری بندگی ہے یا رسول اللہ، حق ہے، حق ہے، کہ اصل عبادت تیری بندگی ہے۔ اچھا فجر پڑھتے ہو، میں پھر سے تھوڑا بہت ادھر ادھر گھما لوں تم لوگ کو، میں بیرونی پہ آؤں گا لیکن تھوڑا گھوم آتے ہیں۔ فجر پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، ظہر پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، عصر پڑھتے ہو، ٹھیک، مغرب پڑھی تھی، عشاء پڑھی تھی، ہے نا؟ اب میں کہوں گا کس کے لیے پڑھی؟ واہ، کس کے لیے پڑھی؟ تو تم کہو گے اللہ کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ایک بات بولو، برا تو نہیں مانو گے؟ جی، اللہ کے لیے پڑھی تو اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، بے شک، واہ، تو تمہیں کیسے معلوم کہ فجر اللہ کی ہے، ظہر اللہ کا کی ہے، عصر اللہ کی ہے، مغرب اللہ کی ہے، عشاء اللہ کی ہے، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ تو تم کہہ رہے ہو کہ عبادت کی اصلیت اللہ کے لیے ہونا، میں مانتا ہوں، سراغوں میں مانتا ہوں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب ادھر دیکھا، تھوڑا سا یہ قبلہ ہے، اس سے تھوڑا سیدھے ہاتھ پہ مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ یعنی اب مطلب یہ ہوا کہ وہ فجر، وہ ظہر، وہ عصر، وہ مغرب، وہ عشاء جو پڑھی جا رہی ہے اللہ کے لیے، مگر پڑھوا رہے ہیں مصطفیٰ، پڑھوا رہے ہیں مصطفیٰ، اور یہ فرما رہے ہیں کہ نماز تمہاری وہی صحیح نماز ہے جو میری جیسی نماز ہو، جو میری جیسی نماز ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح تم نماز پڑھو، سبحان اللہ، اس طرح نماز پڑھو۔ تم نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو صاحب بیروبی پہلے میں تو میں آج یہ کر رہا تھا بھائی کہ بیروبیہ جو تھا اس نے دیکھا بھائی اپنا تو یہ بل موڑی کا دھندا اپنا چالو ہو گیا، بغیر نور لگائے ہوئے چالو ہو گیا اپنا دھندا، سب سے آسان دھندا بابا گیری کا۔ تو اب صاحب ورڈ ٹو ماؤتھ پبلسٹی، لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ صاحب بڑے پہنچے ہوئے انتریامی بزرگ آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے انتریامی بزرگ آئے ہوئے ہیں، اور صاحب وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اب صاحب جھوک در جھوک، اور سب سے زیادہ مائیں میں نے، ہاں، تعویذ گھنٹے پڑھنا پھکوانا سب سے زیادہ،
अब साहब इनका शोरा बढ़ के आसपास के इलाके में मशहूर हो गए कि बड़े पहुंचे हुए बाबा रहते हैं फलानी गुफा में शहर के बाहर। बात पहुंचते पहुंचते ऐवानी हुकूमत में पहुंची, औरंगजेब के दरबार में पहुंची कि साहब आपको मालूम है आपके इतने बड़े अल्लाह के वली आए कि उनके ज़बान से जो निकलता है वो फरिश्ते आमीन कहते हैं। अच्छा इतनी बड़ी बात। हाँ, अब बादशाह जो था वो औलिया का और उलमा का बड़ा चाहने वाला, बड़ा मुहिब। उसने कहा चलो हम देखते हैं कि कौन है ये अल्लाह के वली, कौन है ये पहुंचे हुए बुजुर्ग। वो आया तो वाकई में गुफा में दाखिल हुआ, बहुत सारी भीड़। उसने गया अंदर तो देखा कि वाकई में बुजुर्ग शख्सियत बैठी है, ये बड़ी दाढ़ी और ये बड़े बाल और सर झुकाए हुए, और उनके होंठ चल रहे और हाथ में तस्वीर के मोटे मोटे दाने वाली तस्वीर वो चल रही। तो भाई जाते के साथ ही पैर में पड़ गया, कह रहे हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाए, खैर और आफियत दारैन की दुआ फरमाए। बेरूबी ने एक आंख खोली, आंख बंद थी ना दोनों, एक आंख खोली और देखा, कह लगे ये तो बादशाह सलामत है। तो थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराहट आई उसके होठों पर, कहने लगा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। अब बादशाह ये आवाज तो कहीं पहचानी सी लग रही है, अल्लाह ये बात ये कहीं पहचानी सी लग रही है। अब साहब वो कह रहे अरे हुजूर मैं हूँ वो बहरूपिया, मैं हूँ। बादशाह कहने लगा वाकई आज मैं तुझे नहीं पहचाना, और मैंने तुझसे वादा किया था कि जिस दिन मैं तुझे नहीं पहचानूंगा उस दिन मैं अपनी आधी बादशाह तुझे दे दूंगा। बहरूपिया खड़ा हो गया, कहेगा बादशाह अपनी आधी पूरी पौनी सब बादशाह रख ले तुझे। मैं जब बनावटी बने में अल्लाह वाला बना तो वक्त का बादशाह मेरे दरबार में मेरे कदमों में आके गिर गया। अगर मैं हकीकत में अल्लाह वाला बन जाता वाकई में मैं अल्लाह वाला बन जाता, हकीकत अल्लाह पता नहीं अल्लाह कितना नवाज। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।